بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجب تقدیم الفاعل علی المفعول اذا کان مقصورین وخفت اللبس نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ فاعل کی بحث ہو رہی ہے اور مختلف قواعد فاعل کے متعلق بتائے جا رہے ہیں۔ آج یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ فاعل چونکہ جملے میں زیادہ قوی ہوتا ہے تو فاعل کو مفعول پر مقدم رکھا جاتا ہے، لیکن مفعول کو بھی فاعل پر بعض اوقات مقدم کیا جاتا ہے، یعنی مفعول کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ وہ یہ بتایا کہ فَيَجِبُ تقدیم الفاعل علی المفعول، اور ضروری ہے پہلے لانا فاعل کو مفعول پر، اذا کانا مقصورین، جب دونوں ہوں۔ دونوں سے کیا مراد؟ یعنی فاعل اور مفعول دونوں مقصور ہوں۔ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے جب دونوں مقصور ہوں، فاعل بھی مقصور ہو اور مفعول بھی مقصور ہو۔ مقصور کسے کہتے ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اسم مقصور وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے، جس کو ہم اپنی زبان میں کھڑی زبر کہتے ہیں۔ تو جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے اس کو اسم مقصور کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ وَخِفْتَ اللَّبْسَ، یعنی جب جملے میں فاعل اور مفعول دونوں اسم مقصور ہوں اور لبس کا بھی خوف ہو، دونوں کے خلط ملت ہونے کا خوف ہو کہ پتہ نہ چلے کہ فاعل کون بن رہا ہے اور مفعول کون بن رہا ہے۔ فاعل میں فاعلیت کا کوئی قرینہ نہ ہو اور مفعول میں مفعولیت کا کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی معنوی طور پر پتہ نہ چلے کہ فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے، تو اس وقت فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نحو جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، جیسے مارا موسیٰ نے عیسیٰ کو۔ اب دیکھیں موسیٰ اور عیسیٰ یہ دونوں اسم مقصور ہیں۔ اب ضرب فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، عیسیٰ مفعول ہے۔ اب ایک تو یہ کہ دونوں اسم مقصور ہیں، اور دوسرا یہ کہ دونوں میں فاعل میں بھی مفعول میں بھی کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی معنوی لحاظ سے بھی ایسا پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے۔ تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو موسیٰ کو فاعل بنایا، اس لیے فاعل بنایا کہ دونوں مفعول اور فاعل دونوں مقصور ہیں اور دونوں میں لبس کا بھی خوف ہے، دونوں میں خلط ملت ہونے کا بھی خوف ہے، اس لیے کہ موسیٰ میں بھی فاعل بننے کی بھی صلاحیت ہے، مفعول بننے کی بھی صلاحیت ہے، عیسیٰ میں بھی فاعل کی بھی صلاحیت ہے، مفعول بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی دونوں اسم مقصور ہوں اور دونوں میں لبس کا خوف ہو، تو پھر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا۔ ضرب فعل، موسیٰ فاعل، عیسیٰ
مفعول۔ اب دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَمْ تَخَفِ اللَّبْسَ نَحْوُ أَكَلَ الْقُمَّصَ يَحْيَىٰ وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ۔ اب دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ مفعول کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور جائز ہے پہلے لانا مفعول کو فاعل پر۔ إِن لَمْ تَخَفِ اللَّبْسَ، جب لبس کا خوف نہ ہو، خلط ملت ہونے کا خوف نہ ہو، نحو جیسے اکل القمص یحییٰ، کھایا امرود کو یحییٰ نے، وضرب عمرا زید، اور مارا عمر کو زید نے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دو مثالیں دی ہیں، قمص اور یحییٰ۔ اب یہ دونوں اسم مکسور تو ہیں، آخر میں الف مکسورہ آ رہی ہے، لیکن پہلی مثال اکل القمص یحییٰ میں خفت لبس نہیں ہے، یعنی خلط ملت ہونے کا خوف نہیں پایا جاتا۔ خوف کیوں نہیں پایا جاتا؟ خلط ملت ہونے کا اندیشہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ قم مسرا میں فاعل بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یعنی اس میں قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ قم مسرا فاعل بن ہی نہیں سکتا۔ کھایا امرود کو یحییٰ نے، امرود جو ہے وہ فاعل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ پہلی مثال معنوی مثال ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پہلی مثال میں یہ بتلایا کہ اس میں قرینہ موجود ہے۔ کس بات پر قرینہ موجود ہے؟ اس بات پر قرینہ موجود ہے کہ اس میں لبس کا خوف نہیں ہے، اس فاعل میں اور مفعول میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ خلط ملت ہو جائے، ان میں التباس ہو جائے۔ تو بہرحال یہ معنوی مثال دی، قرینہ پایا جاتا ہے، اور قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ امرود میں فاعل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت جب پائی جائے، یعنی جب معنوی طور پر معلوم ہو یا کوئی قرینہ پایا جائے کہ کسی میں فاعل بننے کی صلاحیت نہیں ہے یا التباس کا خوف نہ ہو، تو ایسی صورت میں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو جہاں مفعول کو یحییٰ پر مقدم کر دیا، کہہ دیا اکل القمص یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا۔ اب قمص مفعول ہے، یحییٰ فاعل ہے، تو مفعول کو یحییٰ پر مقدم کر دیا۔ وضرب عمرا زید، یہ لفظی مثال ہے کہ جہاں پر جو مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی عمرن کو زید پر مقدم کیا گیا ہے، ضرب فعل عمرن مفعول بھی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضرب فعل عمرن مفعول مقدم زید فاعل مؤخر، فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں صاحب کتاب نے لفظی مثال دی ہے۔ تو لفظی مثال کیا کہ لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے، زبان کے ساتھ تلفظ کرنے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ امرن مفعول ہے اور زیدن فاعل ہے، اس لیے کہ امرن کو منصوب پڑھا جا رہا ہے اور زیدن کو مرفوع پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ فاعل کون بن رہا ہے، مفعول کون بن رہا ہے۔
تو ایسی صورت میں کہ جب دو اسم مکسور نہ ہوں، یعنی اس لیے کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو اسم مکسور ہوتا ہے اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ تقدیری کے ساتھ، جیسے پیچھے ہم نے عصا کی مثال پڑھی تھی، یعنی کا آسن، لاٹھی. یہ مثال ہم پیچھے پڑھا ہے کہ اسم مکسور کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. تو کو مسرا یحییٰ یہ دونوں تھے تو اسم مکسور، لیکن ان میں قرینہ پایا جاتا تھا، لبس کا خوف نہیں تھا، تو مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیا. اور ضربا عمرن زیدن میں چونکہ اسم مکسور تو دونوں نہیں تھے اور لفظ کا خوف بھی اس وجہ سے نہیں پایا جاتا کہ اعراب جو ان پر دیے جاتے ہیں یہ لفظی ہیں، اور لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.